اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کتاب کا مفہوم آپ کو سمجھ نہیں آتا یا اس کتاب کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس وقت آپ اس کتاب کا آپ لطف نہیں اٹھا سکتے۔ کیونکہ کتاب کوئی بھی ہو، چاہے آپ کی سلیبس کی کتاب ہو، چاہے یہ ہے کہ کوئی آپ ناول پڑھ رہے ہو، جب تک کیونکہ اصل میں انسان کسی کتاب کا یا کسی بھی موضوع پر پڑھنے والی تحریر کا جب تک اس کا مفہوم سمجھ نہیں آتا ہے تو انسان وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو انسان کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ مقصد بھی یہ ہوتا ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے آپ کا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو تحریر کو سمجھ نہیں رہے، اگر پڑھ کر سمجھ نہیں رہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کبھی بھی آپ یہ ہے کہ اس کا بہترین طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا اپنا سلیبس ہے، کوئی بھی کسی موضوع پر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، چاہے انجینئرنگ کر رہے ہیں، چاہے کوئی سائنس کے موضوع پر کتاب پڑھ رہے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ سب سے اول ترجیح یہی ہوتی ہے کہ انسان سب سے پہلے اس کو پڑھتا ہے، اس تحریر کو پڑھتا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب تک سمجھ نہیں آئے گی تو انسان یہ ہے کہ اس میں اپنا امتحان نہیں دے سکے گا، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیابی چاہتا ہے کسی بھی موضوع پر۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ یہ ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ جب تک آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح کوئی بھی کتاب ہو، چاہے ہمارے اپنے دین کی کتاب ہو جو اللہ پاک کے ہمارے لیے احکامات ہیں اس قرآن کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، تو اس کے اندر یہ احکامات جو ہے ہماری اپنی زندگی گزارنے کے متعلق ہے کہ اللہ پاک کے احکامات کے مطابق انسان نے زندگی کیسے گزارنی، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن اصل میں تو ظاہر ہے جو اس کو مانتا ہے وہی مسلمان ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو اصل میں جو زندگی ہے وہ اسی احکامات کے مطابق زندگی اگر گزرتی ہے تو اصل میں زندگی وہی ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ انسان کی آخرت بنتی ہے۔ جب تک انسان زندگی گزارے گا نہیں اللہ کے احکامات کے مطابق، یہ قرآن ہے اور قرآن ہمیں پیغام بھی یہی دیتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف چند چیزیں اٹھا لی اور یہی آپ کا دین ہے۔ اصل میں دین جو ہے وہ پوری کتاب ہے۔ اگر آپ نے جو زندگی گزارنی ہے سمجھ کر اللہ پاک کے احکامات کے مطابق، اصل میں دین ہے وہ کمپلیٹ دین ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آپ کا دین صرف نماز ہے یا روزہ ہے یا حج ہے، باقی جو ہے اپنی مرضی سے جیسے مرضی چاہو آپ زندگی گزاریں، لیکن جو پورا قرآن آپ کو بتا رہا ہے وہ قرآن آپ کی زندگی کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے زندگی میں بھی اور آخرت میں، کیونکہ سب سے پہلی کامیابی تو آپ کی زندگی میں ہے۔ جب تک آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے مطلب کہ اس قرآن کو سمجھا نہیں ہے، نہ سمجھ کر پڑھا ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ عالم بننا ہے ہم نے، بے شک آپ عالم بنے یا پھر یہ کہ حافظ بنے، لیکن جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو اس میں کہ وہ ہمارے وہ تفرقوں میں ہم پڑے رہیں گے، اختلافات میں پڑے رہیں گے، کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے ہمارے اختلافات کی اور ہمارے فرقوں کی کہ ہم اس قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے۔ کیونکہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جاتا تو ہم نہ ہمارا اپنی مسجد ہوتی، نہ ہمارا کوئی اپنا فرقہ ہوتا، ہم ایک مسلمان ہوتے۔ اصل میں بات ہی یہی ہے کہ ہم اس قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے اور نہ کوئی بہترین طریقے سے ہمیں کوئی جو ہے نا سمجھا سکا ہے۔ چند لوگوں نے سمجھایا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ چند لوگ ہی سمجھے ہیں، باقی لوگوں نے یہ ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق یا کسی بھی دوسرے میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کسی دوسرے انسان کی سوچ کے مطابق اس نے قرآن کو سمجھا ہے، اور جب قرآن کو سمجھا ہے تو وہ اختلافوں میں چلا گیا اور فرقوں میں چلا گیا، کیونکہ قرآن اس کی نفی کر ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آتی تو کبھی بھی ہم کسی فرقے میں نہیں پڑھتے، کیونکہ قرآن مکمل اس سے نفی کر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا تھا کہ آپ کسی بھی اختلاف پر نہ پڑھنا، کسی فرقے میں نہ جانا، کیونکہ سب سے بڑا جو اختلاف ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، یہ فرقہ، کہ انسان فرقہ بنا کر اس کو کہے کہ میں سچا ہوں باقی غلط ہے، کیونکہ قرآن تو اس کی ممانعت کر رہا ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جاتی تو ہم کبھی بھی دوسری طرف نہیں جاتے، نہ کسی فرقے کی طرف جاتے، نہ کسی اور مسلک کی طرف جاتے، کیونکہ اگر قرآن میں مسلک یا فرقہ ہوتا تو واضح پیغام ملتا ہمیں، قرآن اللہ پاک کے احکامات کے مطابق ہمیں حکم ملتا کہ آپ الگ الگ مسجد بناؤ، الگ الگ اپنا فرقہ بناؤ، لیکن اللہ پاک نے اس سے ہمیں منع کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکے۔ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہم کبھی بھی اپنی بہترین زندگی نہیں گزار سکیں گے، کیونکہ زندگی تو گزرنی ہے اللہ پاک کے احکامات کے مطابق، اللہ پاک کے احکامات یہی ہیں اپنی زندگی بہترین گزارو، اور کبھی بھی کسی مطلب کے فرقے میں نہ پڑو، اور نہ آپس میں اتنا اختلاف رکھو کہ آپ حد سے بڑھ جاؤ۔
تو اس کے لیے کہ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، کیونکہ قرآن اگر سمجھ آ گئے تو ہم نہ کسی فرقے میں جا سکیں گے اور نہ ہمیں کسی مسلک کی ضرورت ہوگی. کیونکہ بے شک کوئی جتنا مرضی یہ کہہ لے کہ یہ ضروری ہے، یا کوئی بھی دلیل دے لے، لیکن یہ کہ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے. میں تو صرف میرا کام ہے آپ کو پیغام دے کر، لیکن آپ خود اس کا مطالعہ کریں، آپ خود اس اپنے قرآن کو سمجھیں. یہ آپ کی بھی کتاب ہے، یہ صرف میری نہیں ہے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی، اگر آپ سمجھنا چاہتے تو عربی پڑھے، عربی سمجھے. اگر عربی سمجھے تو اس کا کم سے کم ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ لے، اس کو سمجھے. اور سمجھ کر اگر آپ اسلام پر چلیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو قرآن ہے یہ فرقوں کی نفی کر رہا ہے. جب تک ہم فرقوں سے بچیں گے نہیں، اختلافات سے بچیں گے نہیں، تو ہم کبھی بھی بہترین مسلمان نہیں ہو سکتے. اور جب تک آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، آپ کبھی بھی فرقوں سے باہر نہیں آ سکیں گے، اور نہ کسی مطلب کہ اپنی مسجد نہیں ہوگی، اپنا وہ جو ہے کہ فرقہ نہیں ہوگا. جب تک ہم قرآن سمجھیں گے نہیں، ہم بہترین زندگی نہیں گزار سکتے. تو اس کے لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی بہترین زندگی گزارنے کے لیے اسے اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. جب سمجھ آ گئی تو ہم کبھی بھی اپنے اختلافات میں بڑھ کر کسی کی مخالفت نہیں کریں گے، اور نہ ہی اپنا ایک الگ فرقہ بنائیں گے، نہ اپنی الگ مسجد بنائیں گے. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی کتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور میری دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.